الله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين قاطعوا الكفر والشرك والبدع. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. آج کا یہ عظیم الشان دن عید الفطر کا دن ہے. لفظ عید کا معنی خوشی اور مسرت کا ہے اور الفطر افطار سے ہے. افطار کا معنی ہوتا ہے پابندی سے، قید سے آزاد ہونا. اس دن کو عید الفطر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان پر رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کر رکھی تھی، روزے کا حکم دے رکھا تھا کہ دن بھر روزہ دار آدمی اسے کھانے سے بھی روک دیا گیا، کچھ پینے سے بھی روک دیا، جائز خواہشات کو پورا کرنے سے بھی روک دیا. اس ماہ مقدس کے مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے یوم العید، عید الفطر کا دن رکھا، جس سے اہل ایمان کو دو طرف کی مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ کھانے پینے کی جو پابندی تھی وہ اللہ نے اسے رفع کر دی، اٹھا دی.
اور دوسری خوشی اور مسرت کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو یہ فریضہ عائد کیا تھا کہ رمضان المبارک کے دنوں میں روزے کا اہتمام کیا جائے، تو یہ ایک عجیب سی فرحت، مسرت اور خوشی ہوتی ہے اس ایماندار آدمی کے دل میں جس نے پورا مہینہ روزے رکھ کر اللہ کے اس حکم کو پورا کیا ہو کہ اللہ آپ نے جو میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال کر مجھے اس کا مکلف بنایا، آج میں اس کو مکمل کر کے سرخرو اور کامیاب ہو چکا ہوں۔ تو یہ دو طرفی انسان کو مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے مکمل ہونے پر دن رکھا اہل اسلام کے لیے یوم العید، عید کا دن۔ دین اسلام نے اہل اسلام کے لیے یہ دو ہی دن مذہبی تہوار کے طور پہ مقرر کیے ہیں۔ ایک یہی آج کا دن عید الفطر ہے اور دوسرا دن ہے عید الاضحیٰ، بڑی عید والا دن جسے کہتے ہو۔ یہ دو عیدیں عیدین کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہیں اور یہ اہل اسلام کے لیے دو دینی، مذہبی اور ان کے ملی تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے اہل اسلام کو عطا کیے ہیں۔ عید کے دن گویا انسان اللہ کا اہل ایمان مہمان ہوتا ہے اور اللہ خود اس کی میزبانی اور ضیافت کرتا ہے کہ اللہ کریم کی دی ہوئی نعمتیں یہ خوب کھاتا پیتا اور مزے اڑاتا ہے، اور اللہ کریم اس کے اس انداز کو دیکھ کر فخر اور اللہ کریم خوشی محسوس فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کو جہاں کھانے پینے سے روک دیا وہاں یہ روزے کے نام اور عبادت پہ رکتا چلا گیا، اور جہاں اس سے پابندی اٹھائی تو اب میری دی ہوئی نعمتوں کو کھا پی کر، پہن کر، استعمال کر کے یہ میری نعمتوں کی قدردانی کر رہا ہے، میری نعمتوں کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام کے طور پر عید کا دن اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، لمبی چوڑی گفتگو کا اور بیان کا نہ مجھ میں سکت ہے نہ وقت کے اندر وسعت ہے، اس لیے مختصر سی بات اور وہ بھی بلا تمہید کہ ہر کلمہ اسلام پڑھنے والے آدمی کے ذمہ بحیثیت اس کے اہل ایمان ہونے کے 3 قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 3 قسم کی ذمہ داریاں کہو، 3 امور کی حفاظت کرنی اسے کہو۔ ایک ہی بات اور عنوان ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا شخص عام ہو یا خاص ہو، اس کے ذمہ سب سے بنیادی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی مسلمان قوم کی دیکھ بھال، خیر خواہی، ہمدردی اور اس کی حفاظت اور دفاع کرے، جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو، جہاں تک اس کے اسباب اور طاقت اس کا ساتھ دے، وہاں تک اہل اسلام کی حفاظت کرنا اور ان کا تحفظ اور دفاع کرنا یہ ہر مسلم پر دوسرے اہل اسلام کا شرعی اور دینی حق عائد ہوتا ہے۔ اور دوسری ذمہ داری اور جس امر کی حفاظت کرنی ہے وہ اس کا وطن عزیز اور یہ اس کا ملک ہے کہ جس کا یہ باسی ہے، جس میں رہنے بسنے والا ہے۔ تو ہر کلمہ اسلام پڑھنے والے پر اسلام یہ دوسری ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک، اپنے وطن کی جہاں تک اور جس طرح ممکن ہو اس کی حفاظت، اس کا تحفظ اور دفاع کرے، اس کی امن و سلامتی کے لیے دعا گو بھی رہے اور ہر ممکن کوشش بھی کرے۔ یہ دوسری ذمہ
ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور تیسری ذمہ داری جو ان پہلی دونوں ذمہ داریوں سے بڑھ کر کے ہے وہ یہ عائد ہوتی ہے کہ دیندار اور ایماندار آدمی اپنے دین، ملت اور مذہب کی حفاظت اور چوکیداری کرے کہ کہیں اس کے دین اسلام پر کوئی ڈاکہ زنی نہ کر سکے، کوئی رخنہ نہ ڈال سکے، کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو ان تین چیزوں کی حفاظت ہر کلمہ پڑھنے والا شخص، عام ہے یا خاص ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے قوم مسلم کی بھی حفاظت کرے، اپنے ملک اور وطن کی بھی حفاظت کرے، اور اپنے دین و ملت کی بھی حفاظت کرے۔ کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ تین ذمہ داریاں ہر کلمہ اسلام پڑھنے والے شخص کے ذمہ۔ کسی ایک ذمہ داری سے بھی باوجود ہے کہ اس میں وسعت ہو، اگر وہ سرتابی کرے گا، روگردانی کرے گا، غیر ذمہ دار بن کر لاپرواہی کرے گا، تو یہ شخص عند اللہ مجرم ٹھہرے گا، اللہ کے ہاں گناہگار اور مجرم ہوگا۔ اس لیے تینوں چیزوں کی حفاظت کرنا بحیثیت مسلمان ہونے کے پوری قوم مسلم پر یہ فرض اور لازم ہے۔ لیکن یہ تینوں قسم کا بیک وقت وزن اور بوجھ اٹھانا، اس پر پورا اترنا، چونکہ ایک عام مسلمان کے لیے انتہائی مشکل اور دشوار معاملہ تھا، اللہ نے اس کے لیے آسانی کو پیدا کر دیا۔ آسانی یہ رکھی کہ میں اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ دو چیزوں کی حفاظت میں اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، ایک چیز کی حفاظت تو خود نبھا۔ بوجھ اللہ نے تقسیم کر دیا، اس کی مشکل کو آسان کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تینوں کی حفاظت کرنا تیرے لیے مشکل اور دشوار ہو تو آ میں اللہ سے سودا کر لے، اپنے دین اور ملت کی حفاظت کا عزم کر لے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت، پہرے داری، چوکیداری پر کمر کس لے اور اس کی حفاظت کا انتظام اپنے ذمہ لے لے۔ جب تو مخلص بن کر دین و ملت کا محافظ بن جائے گا، اس کا پہرے دار، چوکیدار بن جائے گا، تو بقیہ دو چیزوں کی حفاظت میں رب کے ذمہ چھوڑ دے گا۔ تیری مسلم برادری کو، قوم کو میں اللہ خود محفوظ رکھوں گا، کوئی کائنات کی طاقت، کوئی کفریہ طاقت اس پہ غالب نہیں آئے گی، اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی، مسلم قوم محفوظ ہو جائے گی۔ اور دوسرا تیرا ملک، وطن عزیز، وہ بھی میں اللہ خود اس کی اندرونی بیرونی سازیوں سازشوں سے اس کی سرحدات کی خود حفاظت کرتا رہوں گا۔ یہ دونوں چیزوں کی حفاظت مسلم قوم کی، مسلم ملک کی میں اللہ خود کروں گا، لیکن ایک چیز کی حفاظت یہ تیرے ذمہ ضروری ہے، اور وہ چیز ہے دین و ملت کی حفاظت کرنا۔ اب تو معاملہ آسان ہو گیا، تینوں چیزوں کی حفاظت مشکل تھی۔ ایک اللہ کے دین، اپنے مذہب و ملت کی حفاظت، پہرے داری اپنے ذمہ لے لے، اللہ فرماتے ہیں تیری قوم بھی محفوظ ہو جائے گی، تیرا ملک بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اب تاریخ اسلام کو دیکھیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، اصحاب پیغمبر رضی اللہ عنہ کی مجمع نظر اور ہدف کو دیکھیں، قدم قدم پہ آپ کو یہی بات نظر آئے گی، قدم قدم پہ یہی بات نظر آئے گی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر اپنی توانائیاں، تمام تر توجہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و ملت کی حفاظت کے اوپر صرف کر دی، اپنی صلاحیتوں کو دین
نے انعام یہ دیا کہ اسلام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مسلم قوم کو بھی محفوظ کر لیا اور مسلم قوم کے وطن اور ملک کو بھی محفوظ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر خود میدان میں اتر کر اس چیز کا اپنے اہتمام کیا اور اس فریضہ کو سر انجام دیا۔ تمام غزوات وہ اسی بات کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کا تحفظ، دین اسلام کا دفاع، دین اسلام کی سربلندی اور بقا۔ یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی اصل روح اور مقصد ہے۔ آپ نے 27 تقریباً غزوات میں بنفس نفیس شامل ہو کر میدان میں اتر کر اپنے دین و ملت کی حفاظت اپنے عمل سے کی ہے۔ اللہ نے انعام یہ دیا کہ میرے محبوب آپ دین کی حفاظت پہریداری کرتے جائیں، آپ کے ماننے والے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا وطن اور ملک بھی محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کے اندر دین اسلام کا تحفظ اور دفاع کیا۔ ذرا ایک حدیث پاک سے اندازہ لگائیے، اے توجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسامہ آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بنی مخزوم قبیلے کا ایک اہم فرد آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ ذرا سمجھیے سبق کی بات، نمائندہ بن کر کے آیا ہوں اور ایک معاملہ میں سفارش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا سفارش کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بنو مخزوم قبیلہ کی فاطمہ نامی عورت جس نے چوری کی، جرم ثابت ہو گیا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا آرڈر جاری فرما دیا۔ سمجھنا بات کو، ہاتھ کاٹ دینے کا آپ نے آرڈر جاری کر دیا۔ سارے قبیلہ کے لوگ پریشان ہیں۔ مکہ کے اندر اہل عرب کے ہاں یہ قبیلہ اپنے شان اور مقام کے ساتھ جانا پہچانا جاتا ہے، اور اگر اس فاطمہ نامی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، سارے قبیلے کی عزت اور شان وقار خاک میں مل جائے گا، معاشرے میں شرمسار اور رسوا ہو جائیں گے۔ مجھے قبیلہ کے لوگوں نے نمائندہ بنا کر کے بھیجا، آپ مہربانی فرمائیں کوئی سزا تبدیل کر دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سزا کیا کر دے؟ ہاتھ نہ کاٹا جائے، جرمانہ مالی ڈال دے، ادا کر دیا جائے گا، کچھ وقت کے لیے قید کرا دے، اس کے بعد اسے رہا کر دیا جائے گا، کوئی اور تعزیر سزا جاری کر دے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا جاؤ صحابہ کو مسجد میں بلاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر جمع ہو گئے اور آپ منبر پہ تشریف لائے، آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت اسامہ اس طرح میرے سامنے سفارشی بن کر کے آیا ہے، سنو تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہو گئی، رب نے ہلاک کر ڈالی کہ ان کے اندر اگر کوئی بڑا آدمی، بڑے قبیلے کا فرد اور بڑا دنیا کے اعتبار سے جرم کر بیٹھتا، اس سے نظریں پھیر لی جاتی، اس پہ جرم نافذ اور اس کی سزا کو جاری نہیں کیا جاتا تھا، اسے چھوڑ دیتے تھے، اور کمزور قسم کا آدمی جرم کر بیٹھتا اس پہ سزا کو، قانون کو جاری کر دیتے۔ یہ ناانصافی بڑوں کے لیے پیمانے اور کمزور طبقے کے لیے پیمانے اور یہ ان قوموں کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بنا۔ فرمایا سنو
اتشفع حدا من حدود اللہ، اے اسامہ اللہ کی حدود کے اندر، قوانین کے اندر تو سفارش کرنا چاہتا ہے اور میں اللہ کے قانون کو بدل ڈالوں، تو اس بات کی تمنا لے کر کے آیا ہے، یہ میرا حکم نہیں، یہ تو رب کا قانون ہے۔ رب کا کیا ہے کہ قرآن میں فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا۔ سبحان اللہ۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ۔ یہ تو اللہ کی حد اور قانون ہے، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، قرآن کا قانون ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ میں نے اپنی طرف سے تو آرڈر جاری نہیں کیا، اللہ کے قرآن کا آرڈر سنایا، اس کو جاری کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے، اس کے ساتھ میں کوئی نرمی کا معاملہ برتوں اور اللہ کے قانون کو بدل ڈالوں، اللہ کا دین غیر محفوظ ہو جائے گا، اللہ کے قانون کو بدلا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے دین پر پہرا دینا، حفاظت کرنا، یہ ہم پہ بطور فریضہ کے لازم ہے۔ فرمایا سنو میرے صحابہ، توجہ ہے، رضی اللہ عنہ، یہ تو بنو مخزوم قبیلہ کی عورت فاطمہ نامی عورت ہے جس کا ہاتھ کاٹ دینے کا میں نے آرڈر جاری کیا۔ اگر بالفرض والمحال میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، میری نور نظر، میرے دل کی رونق، میری اپنی سگی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بطول جنت حسن و حسین کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر اس سے بھی یہ چوری ہو جاتی لقطعت یدہا، میں اللہ کا پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دینے کا آرڈر جاری کر دیتا۔ سبحان اللہ، کہ سب کچھ گوارا کیا جا سکتا ہے لیکن دین اسلام غیر محفوظ ہو جائے یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، اور یہی وجہ ہے آپ کی وفات طیبہ کے بعد پہلا خلیفہ ہے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، بولو تو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت بڑی ذمہ داری آئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا کائنات میں حادثہ تھا میرے محبوب کی جدائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے یاروں سے جدا ہو جانا، جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے برداشت کرنا، اس پہ اپنے آپ پہ ثبت کرنا یہ بہت دشوار اور مشکل ہو گیا۔ ایک تو ادھر یہ صدمہ تھا، ادھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد خلافت کا بوجھ اور وزن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر آ کے پڑا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھ تھا حضرت صدیق اکبر کے لیے، آزمائش کا مرحلہ۔ اور تیسرے نمبر پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اندر جو مختلف دستے اور لشکر میرے پاک پیغمبر نے جہادی سفر پہ روانہ کیے تھے، آپ کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وقتی طور پر رک گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلا کام کیا، انہی لشکروں کو، انہی وفود کو آپ نے انہی راہوں پہ جاری کر دیا اور بھیج دیا جن پہ میرے پیغمبر ان کی تشکیل کر چکے تھے۔ لشکر اسامہ کو بھی روانہ کر دیا، فلاں لشکر کو بھی روانہ کر دو، فلاں کو بھی روانہ کر دو۔ یہ مسلمان اپنے اپنی ڈیوٹیوں پہ مامور ہو گئے، ایک جگہ جمع ہو کر کے نہ رہ سکے۔ اور چوتھا امر یہ پیش آیا، جتنے فتنے میرے پیغمبر کی حیات طیبہ میں وہ سر جھکائے ہوئے تھے، آپ کی وفات کے بعد وہ فتنے سر اٹھانے لگے۔ منکرین ختم نبوت کا فتنہ، مسلمہ کذاب کا، وہ بھی سر اٹھانے لگا۔ منکرین زکوٰۃ
وہ منافقین دیہاتی بدو قسم کے لوگ انہوں نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ بھی فتنہ سر اٹھانے لگا۔ یہ بہت ساری ذمہ داریاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ کے پڑی، لیکن قربان جاؤں صدیق تیری شجاعت پہ، تیری بہادری پہ، تیری عظمت اور صداقتوں پہ میرے صدیق نے بہادر بن کر، نڈر بن کر، شجاع بن کر ہر محاذ پہ توجہ دی اور ہر محاذ پہ کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی امانت دین اسلام کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ منکرین زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا کون ہوتے ہو تم؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اگر تم نے زکوٰۃ کی بڑی رقم اور مد میں چیز جو آتی ہے وہ نہ دینا تو دور کی بات ہے، اگر تم نے ایک رسی اور اس کا ٹکڑا اگر جس سے وہ جانور باندھا جاتا ہے زکوٰۃ کی مد میں آتا ہے وہ بھی دینے سے انکار کر دیا تو لقاتلتموہم، میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے خلاف اعلان قتال اور جہاد کروں گا۔ یہ حضرت صدیق اکبر نے اعلان کر دیا۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو ترتیب دیتے ہیں اور ان کی تیاری کرواتے ہیں اور میدان میں لے کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے میرے آقا کی ختم نبوت کے منکرین، عملی طور پر ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا اور جہاد کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ یہ سب محاذ پہ آ کر کے اپنے دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا مشکل مرحلہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر خلیفۃ الرسول، ذرا سوچو بچار تو کرو، ذرا فہم و فراست سے کام لو۔ آپ نے سارے محاذ ایک ساتھ کھول لیے، کیسے ہم نمٹ پائیں گے، کیسے قابو پائیں گے؟ مہربانی فرمائیں تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کریں، تھوڑا سا تدریج سے کام ہونا چاہیے۔ کیا ہوا؟ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اسلام سے تو نہیں پھر گئے، ذرا ان کو گنجائش دینی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر نے سنا اور چہرہ انور غصے سے سرخ ہونے لگا۔ فرمایا عمر، جب تک ایمان نہیں لایا تھا تیری بہادری اور تیری شجاع کی مثالیں دی جاتی تھی۔ وفی الاسلام خوار، اور دین اسلام میں آ کر ایسی بزدلی والی باتیں کرنے لگا، یہ تیرے سے کیسے صادر ہونے لگی ہیں؟ فرمایا سنو، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گیا، وہی کا سلسلہ منقطع اور بند ہو گیا۔ اللہ کے محبوب ہمیں امانت دے کر گئے ہیں، دین و ملت کی حفاظت یہ ہمارے اوپر بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس لیے سنو، انا حیون، میں حضرت صدیق اکبر زندہ بھی ہوں، اینقص الدین، میرے نبی کے دین پر کوئی نقص آئے، کوئی کمی واقع ہو، کوئی غیر محفوظ ہو جائے اللہ کا دین، میں صدیق برداشت کر لوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، دین و ملت کی حفاظت لازم ہے۔ اکیلا ابو بکر بھی میدان جہاد میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس رنگ میں آ کر کے دین اسلام کی حفاظت کی ہے، دین اسلام کے اصول قوانین کی حفاظت کی ہے، اس کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کی ہے۔ پھر میرے رب نے ثمرہ و انعام بھی کیسا دیا، مسلم قوم بھی محفوظ ہو گئی، مسلم قوم کا مسلم ملک وہ بھی محفوظ ہو گیا۔ اللہ کا قانون یہی ہے، اے کائنات کے لوگوں، اگر اپنے آپ کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے ملک کی حفاظت چاہتے ہو، پھر مخلص ہو کر اللہ کے دین اور ملت کی حفاظت کرو۔ اگر دین محفوظ نہیں پھر نہ مسلم قوم محفوظ ہے، نہ اس کا ملک محفوظ ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھ لو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا دین اسلام، دین و ملت محفوظ نہیں رہی،
جو جیسے چاہتا ہے اسے کھینچ کھینچ کر اپنے اصلی چہرے سے ہٹا رہا ہے. کوئی اس میں کفر کو داخل کرتا ہے، شرک کو داخل کرتا ہے، بدعات کو داخل کرتا ہے. کوئی اس کے اندر ثابت شدہ امور کا انکار کر کے، ختم نبوت کا انکار کر کے، پیارے پیغمبر کی احادیث کی حجیت کا انکار کر کے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صداقتوں عظمتوں کا انکار کر کے الحاد کا راستہ اختیار کرتا ہے. لیکن مسلم قوم ہے جو اپنی ذمہ داری سے روگردانی کرتے ہوئے، آنکھیں بند کرتے ہوئے دین اسلام، دین و ملت کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے. اس کا وجہ اور نتیجہ آج یہ ثمرہ سامنے آیا. نہ مسلم قوم محفوظ ہے، نہ اس کا دین اور نہ اس کا ملک محفوظ ہے. پورے روئے زمین پر سب سے زیادہ مظلوم قوم ہے تو مسلم قوم ہے. سب سے زیادہ ظلم و ستم کی چکی میں اسے پیسا جا رہا ہے تو مسلم قوم کو پیسا جا رہا ہے. مسلم ممالک غیر محفوظ ہیں، اس کی سرحدات غیر محفوظ ہیں. وجہ اور بنیادی جرم میرے اور آپ کے ذمہ یہ ہے، ہم نے ہر چیز کی حفاظت کی ہے لیکن دین اسلام اس کی حفاظت کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی. میرے آقا نے یہی درس دیا، من رأى منکم منکرا، سمجھیے گا، من رأى منکم منکرا، یہ دین و ملت کی حفاظت کا سبق دیا. اے اہل ایمان، تم میں سے جو آدمی اپنے معاشرے میں، اپنے اردا گرد، اپنے ماحول کے اندر من رأى منکم منکرا، جو منکر کام دیکھے، کیا دیکھے؟ منکر کام. منکر کام کیا ہے؟ سب سے بڑا کفر منکر ہے، شرک منکر ہے، بدعات منکر ہے، اعلانیہ جرائم، بے حیائی، فحاشی، بدکاری اور اسی طرح حرام کاری، حرام خوری، یہ سب منکرات ہے. فرمایا جو اسے دیکھے اس کے ذمہ لازم ہے اپنے دین و ملت کی حفاظت کرے. کیسے کرے؟ فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر وہ طاقت رکھتا ہے، اس کا زور چلتا ہے تو منکر کام کو، کفر کو، شرک کو، بدعات اور بے حیائی فحاشی کے کاموں کو اپنی طاقت سے روک دے، اپنی طاقت سے روک دے. بھائی آرڈر انہیں بند کروا دے، یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اِلَّمْ يَسْتَطِعْ، ذرا غور سے حدیث پاک سنیے گا، اگر زور سے، طاقت سے اس خلاف شرع کام کو، بے دینی اور جہالت کو روکنے کی جرات اور طاقت نہیں رکھتا، فرمایا فَبِلِسَانِهِ، پھر دوسرا درجہ اپنی زبان کا استعمال کرے، خدا دا صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور لوگوں کو آگاہ کرے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جہالت ہے، یہ رب کے دین سے بغاوت ہے، اس کے کرنے کی گنجائش نہیں، اس سے باز آ جاؤ. اللہ کا دین اصل یہ دین ہے، اس کو قبول کرو اور اپنی عملی زندگی میں اسے فالو اور نافذ کرو. اپنی زبان کے ذریعے دین اسلام کی حفاظت کرے اور اس کا دفاع کرے. فرمایا اِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کا بھی وہ نہ کر سکے اظہار اور پرچار، پھر تیسرا اور آخری درجہ ہے فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل کے اندر اس منکر کام کی نفرت رکھتے ہوئے خود اس سے الگ ہو جائے، خود اس سے بائیکاٹ کرے، اس سے بیزاری کا اظہار کرے. تم جانو تمہارا کام جانے، میں تو تمہارے قریب آنے کو تیار نہیں، تمہیں منہ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں، اپنا دامن تو بچا لے. فرمایا یہ آخری درجہ اور مرتبہ ہے، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد کوئی اور درجہ نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین اسلام کی حفاظت کا درس دے رہے. توجہ ہے آپ کی؟ وقت نہیں ہے، 2 منٹوں میں صرف ایک مقام سنیے گا ذرا.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ، وقت کے امیر المومنین ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون فاروق اعظم؟ خلیفہ ثانی پر جس کا نہیں کائنات میں کوئی ثانی، خلیفہ ثانی پر لا ثانی، خلیفہ ثانی پر لا ثانی۔ فاروق اعظم کا دور اور زمانہ ہے، انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ نجران کا بادشاہ، نجران کا بادشاہ جبلہ بن ایہم وہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہے، عیسائی مذہب کو چھوڑ کر کے دین محمدی قبول کرنا چاہتا ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی بڑا آن بان شان والا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ساتھیوں کو ساتھ لیا، جا کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرے، آگے نکل کر اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ جب آگے نکل کر استقبال کیا، بڑے عزت و اکرام کے ساتھ اسے لے کر کے آئے مسجد نبوی کے اندر۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، ایک محفل کا انعقاد کیا گیا، اس کے اندر جبلہ بن ایہم نے اسلام قبول کیا، کلمہ اسلام پڑھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی ہے۔ سارے مسلمان کہتے ہیں ہمارے لیے یہ کسی عید سے کم دن نہ تھا، خوشیوں کا دن۔ وقت کا بادشاہ اسلام قبول کر چکا ہے، تابع بن چکا ہے، باقی لوگ بھی اس کے دیکھا دیکھی میں اسلام قبول کریں گے، اسلام پھلتا پھولتا جائے گا۔ بڑی خوشی اور مسرت کا مقام تھا، عالی اسلام کے چہرے روشن تھے۔ اتنے میں جبلہ بن ایہم کہتا ہے اے فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اسلام تو قبول کر چکا ہوں لیکن اپنے پہلے گناہوں پہ، خطاؤں پہ بہت نادم ہوں۔ اللہ نے اسلام قبول کرنے سے میرے سب جرائم تو معاف کر دیے ہوں گے، لیکن میرے دل کی تسلی تب ہوگی کہ میرا جی یہ چاہتا ہے میں چلوں، جا کر کے بیت اللہ کا طواف کروں، عمرہ ادا کروں، اور وہاں اللہ کے گھر میں جا کر کے اللہ کے حضور اپنے ندامت کے اشک بہاؤں، اللہ کے حضور جا کر اپنے آپ کو پیش کر دوں، اللہ کریم میرے اوپر راضی اور خوش ہو جائے۔ فاروق اعظم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، ساتھیوں کو حکم دیا میں بھی ساتھ چلوں گا، تم بھی تیاری کرو۔ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا، جا رہا ہے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف عمرہ کرنے کی غرض سے۔ چلتے چلتے ذوالحلیفہ کا مقام آیا، وہاں جا کر احرام باندھے، اہل مدینہ کا میقات، اور چل پڑا یہ لشکر۔ وہ جبلہ بن ایہم کو بھی ساتھ ساتھ فاروق اعظم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ چلتے چلتے بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ توجہ، کیا کرنے لگے؟ بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ جبلہ بن ایہم آگے آگے، باقی مسلمان پیچھے پیچھے، وہ آگے چلتا ہوا، اس کے احرام کی چادر نیچے لٹکتی اور گھسیٹتی ہوئی پیچھے زمین پہ لگتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایک صحابی غریب مسلمان وہ اس کے پیچھے پیچھے چل کر طواف کر رہا ہے۔ چلتے چلتے اس غریب مسلمان کا پیر آ گیا جبلہ بن ایہم کی چادر پر، سمجھ رہے ہیں؟ پاؤں آ گیا، جبلہ بن ایہم پیچھے مڑا، بادشاہ تھا، مزاج اس کا کچھ اور تھا، پیچھے مڑ کر کے دیکھا ایک عام سا غریب مسلمان ہے، میری چادر پہ پاؤں رکھ دیا۔ غصے میں آیا، اس نے تھپڑ دے مارا۔ جبلہ بن ایہم نے غریب مسلمان کو تھپڑ مار دیا۔ اس صحابی نے اپنے چہرے پر یوں ہاتھ رکھا اور فاروق اعظم کی عدالت میں آ کر کے استغاثہ کرنے لگا، اے امیر المومنین، یہ وڈیرے لوگ بادشاہ اسی لیے اسلام قبول کرتے ہیں کہ غریب مسلمانوں پہ ظلم کریں گے، جبر کریں گے۔ تھپڑ میرے چہرے پہ اس نے مار دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبلہ بن ایہم کو طلب کر لیا، میری عدالت میں لایا جائے۔ عدالت کو قائم کر دیا، جبلہ بن ایہم کو سامنے لایا گیا۔ فرمایا جبلہ بن ایہم، کیا تو نے
تھپڑ مارا ہے؟ عرض کرنے لگا جی امیر المومنین میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھ دیا تبھی تو مارا ہے۔ فرمایا یہ تو کوئی جرم نہیں کہ تو تھپڑ مارنے لگ جائے، کسی پہ ظلم کرے، اس لیے سن یہ فاروق اعظم کا فیصلہ ہے، یا اس سے معافی مانگ، یہ چاہے تو تجھے معاف کر دے، وگرنہ جیسے تھپڑ مارا ہے اسی طرح تھپڑ دوبارہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبلہ بن ایام کہتا ہے میں فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ کر ہی حیران رہ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے کس قدر میرے ساتھ شفقت سے پیش آ رہے تھے، مگر جب بات آئی دین اسلام کی یوں میرے سے کلام کرنے لگے جیسے مجھے جانتے پہچانتے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاروق اعظم کے سامنے کوئی بادشاہ نہیں ہے تو صرف اللہ کے دین کا تحفظ اور بقا ہے۔ اب بادشاہ تھا، معافی مانگنا بھی مشکل ہو گیا، تھپڑ کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ کہتا ہے مجھے مہلت دیجئے، وقت نہیں چھوڑ رہا ہوں بات کو، مجھے مہلت دیجئے سوچنے کا موقع۔ فرمایا مہلت بھی دے تو یہی غریب مسلمان دے، میں اپنی طرف سے مہلت بھی نہیں دے سکتا۔ امیر المومنین اسے مہلت دیجئے، مہلت دی گئی، چلا گیا اور موقع پا کر چھپ کر فرار ہو گیا اور دین اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا۔ فاروق اعظم کو بتایا گیا، فرمایا الحمدللہ میں اللہ راضی اور مطمئن ہوں، میرے دل میں کوئی پشیمانی نہیں، کوئی دین اسلام میں آئے یا نہ آئے، کوئی آ کر کے مرتد ہو جائے واپس چلا جائے سب کچھ گوارا کیا جا سکتا ہے، پر آمنہ کے لال کی امانت غیر محفوظ ہو جائے یہ کبھی برداشت کیا جا سکتا نہیں ہے۔ میں نے شریعت کا کتاب و سنت کا اسے فیصلہ سنایا، مان لے اپنا فائدہ ہوگا، نہیں مانے گا اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ سب کچھ گوارا کیا جا سکتا ہے پر دین اسلام کی تحفظ دفاع میں ذرا برابر بھی آ جائے اس کو برداشت کیا جا سکتا نہیں ہے۔ آج ہم پر بھی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے میرے مسلمان دوستو کہ ہر چیز کو قربان کر دو لیکن دین و ملت کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کو لازم سمجھ لو۔ جہاں بھی دین اسلام حدود اللہ کتاب و سنت کی مخالفت اور اس کے خلاف ہوتا ہوا دیکھو وہاں اندر کے ایمان کی غیرت بھڑک اٹھنی چاہیے۔ ہائے ہائے میرے نبی کا دین اس میں یہ کیوں رکھنا ڈالا جا رہا ہے، کیوں غیر محفوظ ہو رہا ہے؟ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا رب کعبہ کی قسم اللہ کا وعدہ ہے وہ مسلم قوم کی بھی حفاظت کرے گا، مسلمانوں کے ملک کی اور اس کی سرحدات کی بھی خود میرا رب حفاظت کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔